بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج بدھ کی رات ہے اور آج ہم تزکیہ نائٹ کے حوالے سے یہاں جمع ہیں، اور اس پروگرام میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے حصے میں تبلیغ دین جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس میں سے پڑھتے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے اتباع سنت کا بیان۔ چونکہ اصل سعادت یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اس لیے سمجھ لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام افعال کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عبادات، نمبر دو عادات۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے تو آپ کے طریقے دو طرح کے ہیں، یا تو عبادات کے طریقے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا پھر عادت ہے آپ کی۔ عادت سے مراد کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ایک عبادت اور ایک عادت۔ کامل اتباع رسول یہ ہے کہ عبادات اور عادات دونوں میں ہو۔ مسلمان پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، کیونکہ حق تعالیٰ نے جس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرمایا وہاں کوئی قید نہیں لگائی، بس یوں ارشاد فرمایا پیغمبر جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ شیخ محمد بن اسلم نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ موزہ سہون بائیں پاؤں میں پہن لیا تو اس کے کفارے میں جب تک کہ گون گیہوں خیرات نہ کر لیے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادتوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کیا جائے، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور ذرا سے تساہل میں ایسی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا بے وقوفی ہے۔ یعنی کہ عادات میں دیکھو، تربوز کاٹنا تو کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن تربوز بھی سنت طریقے سے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے نہیں کاٹا، تو ذرا سے لیزی پن سے اتنی بڑی نعمت کا کھو دینا یہ بے وقوفی ہے۔ اب ہم اس کا سبب اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اتباع کامل میں کیا فائدے ہیں۔ آپ کہیں گے اتباع کرو، پوری اتباع کرو، عبادت میں تو چلو کرو، عادت میں بھی کرو، فائدہ کیا؟ نمبر ایک، تمہیں معلوم ہے کہ قلب کو اعضاء سے خاص تعلق ہے اور اعضائے بدن کے تمام افعال کا اثر دل تک پہنچتا ہے۔ ایک ہے ہماری جسم اور ایک ہے ہمارا دل۔ جو بھی ہم اپنے اعضاء سے عمل کریں گے اس کا اثر دل پہ پہنچے گا۔ جو چیز دل میں ہوگی اس کا اثر آپ کے ہاتھوں اعضاء میں ہوگا۔ دل میں اگر غصہ ہے کسی کے بارے میں تو اس کے لیے ہاتھ اٹھے گا، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا ادب ہے تو اس کے لیے ماتھا جھکے گا۔ تو یہ جو قلب میں ہوتا ہے وہ جوارے میں اثر آتا ہے، جو جوارے کا اثر ہوتا ہے وہ قلب میں جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک اعضاء کی حرکات و سکنات حد اعتدال پر نہ ہوں گی اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور نور کبھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انسان کا قلب آئینے کی طرح ہے، اور آئینہ آفتاب کی روشنی سے اس وقت روشن ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں تین باتیں موجود ہوں۔ تو قلب کے اندر صلاحیت تب پیدا ہوں گی جب تک اس میں یہ تین باتیں موجود ہوں۔ قلب کی صلاحیت ہوگی تو اس میں نور اللہ تعالیٰ کا شامل ہوگا۔ نمبر ایک، اس کو سیقل کیا جائے، اس کے جرم کو صاف اور شفاف ہو اور اس میں کجی بالکل نہ ہو۔ سیقل کا مطلب ہوتا ہے بالکل صاف شفاف کیا جائے، اور اس کا جسم صاف ہو اور اس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اسی طرح جب قلب کے اندر تینوں اوصاف موجود ہوں گے کہ خواہشات نفسانی ترک کرنے سے اس کی سیقل ہو جائے گی، ذکر الہی سے صفائی پیدا ہوگی، اور افعال اعضاء کو اعتدال پر رکھنے سے اس میں کجی نہ آئے گی، اس وقت بے شک اس میں تجلیات باری تعالیٰ کا انعکاس ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اعتدال کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز کو اس کے موقع پہ رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں اعتدال، اس کو موقع پہ کیا جائے۔ مثلاً چار سمت ہیں، چار ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ویسٹ، ہے نا؟ اس میں ایک سمت یعنی کہ جانب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اس لیے تمام نیک کاموں میں خواہ وہ ذکر الہی ہو یا تلاوت قرآن، وضو ہو یا دعا، قبلے کی تعریف کی جانب منہ کیا جائے۔ اور جو افعال گھٹیا ہوں، گنیانے کے قابل ہوں، مثلا قضائے حاجت، بول و براز، جماع میں ستر کھولنا، اس وقت اس جانب سے رخ پھیر لیا جائے۔ ایسا کرنا چونکہ سمت قبلے کی عزت کا قائم رکھنا ہے، لہٰذا یہی اعتدال ہے۔ یا مثلا اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب کو بائیں جانب پر شرف بخشا، اس لیے تم کو بھی اس شرف کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اچھے کام کرے، مثلا کلام مجید اٹھانا، روٹی کھانا دانے ہاتھ سے، اور میلے کام کرنا، مثلا استنجا کرنا، ناک سنکھنا، اور بضرورت کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا تو بایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ کپڑا پہنو تو اول دائیں طرف سے، جوتا پہنو تو اول دائیں طرف سے،
مسجد میں جاؤ تو اول دائنا پاؤں رکھو، باہر نکلو تو اول بایاں پاؤں نکالو، الغرض ہر شے کے مرتبے کا خیال رکھو، عدل اور انصاف کہلاتا ہے، اور اس ظاہری اعتدال سے قلب میں بھی معتدل اور مستوی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب تم ایسے سیدھے سیدھے کام کرو گے تو تمہارا دل بھی صاف ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ اگر یہ رمز تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو تجربہ کر کے دیکھو۔ اس کا تم نے بھی تجربہ کیا ہوگا، جو لوگ سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے ان کے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے خوابوں میں زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ راست گوئی سے قلب میں اعتدال اور درستگی ہوتی ہے، اور دروغ گوئی میں کجی پیدا ہوتی ہے۔ شاعر لوگ اکثر جھوٹے اور لغو تخیلات کے عادی ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے قلب میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے قلب میں جھوٹے خیالات کو جگہ نہ دو، ورنہ دل کا اعتدال ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ تو سیدھے چلو گے تو دل میں بھی سیدھا پن رہے گا۔ اچھا بھائی، دوسری بات وہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا فائدہ سنت عمل کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ جیسے مثال بتا رہے ہیں، جیسے دوائی دو قسم کی ہوتی ہے، بعض وہ ہیں جن کی اثر میں مناسبت ہوتی ہے، اثر و تاثیر میں۔ مثلا شہد چونکہ گرم ہے اس لیے گرم مزاج والوں کو نقصان دیتا ہے، سرد مزاج والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ایسی دوائیں تو بہت کم ہیں، کیونکہ اکثر دوائیں دوسری قسم میں داخل ہیں، یعنی وہ دوائیں جن کی تاثیر کسی مناسبت سے معلوم نہیں ہوتی، اس کا نام خاصیت ہے۔ ظاہر ہے ہر شے کی خاصیت یا تو الہام سے معلوم ہوتی ہے یا وحی سے یا تجربے سے۔ مثلا سقمونیہ دست آور ہے، رگوں سے صفرا کو کھینچ لیتا ہے، یا مقناطیس میں خاصیت ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو یہ دونوں تاثیریں تجربے سے معلوم ہوئی۔ اسی طرح اعمال اور افعال کی تاثیر بھی دو طرح کی ہے، یعنی بعض اعمال میں اور ان کی تاثیروں میں تو مناسبت کھلی موجود ہے، مثلا نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا، دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ جانا بری بات ہے، کیونکہ جب مرتے وقت دنیا سے روانگی ہوگی، ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہے، تو اس وقت ضرور ان لذتوں کو چھوڑتے ہوئے حسرت ہوگی، اور جب کچھ نہ بن پڑے گا تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا رخصت ہوگا۔ پس لذتوں میں پڑنے اور ان کے نقصان و ضرر میں مناسبت کھلی ہے۔ اور دوسری قسم کے اعمال وہ ہیں کہ ان کی تاثیر میں کوئی مناسبت نہیں، اور یہی وہی خاصیت ہے جو وحی اور نور نبوت کے علاوہ کسی اور کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور اکثر اعمال شریعت چونکہ اس قسم میں داخل ہیں، لہٰذا جب تم دیکھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مباح کاموں میں سے باوجود دونوں پہ قدرت ہونے کے ایک کو ترجیح دی، مثلا استنجا دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے پھر بائیں ہاتھ سے کیا، تو پھر یہ علامت ہے کہ آپ نے اس کی خاصیت معلوم فرما ہی کہ ایسے کیا ہوگا، اور ضرور اس میں کوئی خاص نفع ہے جو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اعمال دو طرح کے ہیں نا، ایک جس کی تاثیر آپ کو پتہ ہے، ایک کی تاثیر نہیں پتہ۔ ایک تاثیر مثال کے طور پہ ذکر کرنا، سب کو پتہ اچھا کام ہے، سچ بولنا سب کو پتہ اچھا کام ہے، پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، اس کی کوئی تاثیر ایسے پتہ نہیں چلتی، الٹے سے بھی کہو پیٹ بھر جاتا ہے، سیدھے سے بھی کہو پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو جن کی تاثیر نہیں چلتی اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، بغیر فائدے کے آپ نے ایسا عمل نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے آپ کی عادت میں بھی آپ کی سنت پہ اتباع کرنا۔ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ محمد بن زکریا جو کہ طبیب ہے، پتھروں اور بوٹیوں کی جو خاصیتیں بتائیں وہ تو تم بلا چوں چرا بے سوچے سمجھے مان لیتے ہو، اور سید البشر محمد ابن عبداللہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام نور نبوت اور وحی ربانی سے عمل کی جو خاصیت بیان فرمائیں اس کو نہ مانا جائے اور خلاف عقل بتایا جائے۔ مسلمانوں یقین جانو، طبیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا ضرور اس میں نفع ہوگا۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ امور عادیہ میں اور اتباع سنت کی ترغیب کے لیے بیان کیا، اور جن اعمال کو عبادات سے تعلق ہے اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ ان میں بلا عذر اتباع چھوڑنے کی تو سوائے کفر خفی یا حماقت جلی کے اور کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو جو عادت ہے، عادت کے لیے آپ کو بتایا، جو عادات کی چیزیں ہیں، عادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اس کے بارے میں تو بتا دیا، باقی عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا وہ تو بہت ہی ضروری ہے، اگر نہ کرے تو سمجھو کہ وہ کفر خفی ہے یا حماقت جلی۔ کفر خفی یعنی بہت ہی معمولی سا کفر ہے، یا حماقت جلی یا بہت بڑی حماقت ہے۔ دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجہ فضیلت ہے۔ اس کے ماننے کے بعد اگر کوئی شخص بلا کسی معقول عذر کے جماعت کی نماز ترک کرے
تو اس کا سبب یا تو اس کی حماقت ہے کہ بیوقوف آدمی ہے. اگر کوئی شخص 2 پیسے چھوڑ کر 1 پیسہ لے تو اس کو احمق بتائیں گے. جو 27 فضیلتیں چھوڑ کر 1 کرے تو بیوقوف نہ ہوا. یا نعوذ باللہ یہ خیال ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد محض انتظامی مصلحت کی بنا پر ہے. ایسی بات نہیں. لوگوں کا حال تو ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی طبیب یا رومال یا نجومی کوئی بات بتائے تو اس کی وجہ خاص سمجھ آئے نہ آئے فوراً تسلیم کر لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں مناسبت ٹٹولتے ہیں. بھلا اگر کوئی نجومی یوں کہے 27 دن گزرنے پر تم کو ایک مصیبت کا سامنا ہوگا. یہ نجومی یوں کہے کہ 27 دن کے بعد آپ کو مصیبت آئے گی، کیونکہ تمہارے تالے اور زحل میں 27 درجے کا بودھ ہے اور ہر روز 1 درجہ کم ہو رہا ہے. اس لیے اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو گھر میں بیٹھے رہو، باہر نہ نکلو. اس کو سن کر بے شک تم گھر میں بیٹھ جاؤ گے، سارے کاروبار چھوڑ بیٹھو گے. اور اگر کوئی سمجھاوے کہ ارے میاں 1 درجے کو 1 دن سے کیا مناسبت اور مصیبت میں زحل کا کیا تعلق، نیز باہر نہ نکلنے اور مصیبت کے ٹل جانے سے کیا علاقہ، یہ سب واہیات باتیں نجومی پنڈتوں کے ڈھکوسلے ہیں. اس کا خیال مت کرو. تم اس کا کہنا کبھی نہ مانو گے اور اس کو احمق اور بیوقوف اور علم نجوم کا منکر سمجھو گے. پھر افسوس صد افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں تمام مناسبتوں کو سمجھنا چاہتے ہو اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو منکر اور بد اعتقاد بن جاتے ہو. کہہ رہا ہے کہ آپ کو نجومی یہ کہتے ہیں 27 دن کے بعد مصیبت آئے گی تو گھر میں بیٹھے رہو گے، پھر تم نہیں سوچو گے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے نا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر سوچتے ہو نہیں یار اس کی اس سے کیا مناسبت ہے، اس کا اس سے کیا لینا دینا. پھر 100 مناسبتیں ڈھونڈتے ہو اور ہر چیز کو پھر فائنڈ آؤٹ کرتے ہو کہ مجھے سب پتہ چلنا چاہیے. حالانکہ ان عبادات کا مؤثر ہونا تجربے سے بھی معلوم ہو چکا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نبی کے دی ہوئی خبروں کی مناسبتیں اور مصلحتیں سبھی کو معلوم ہو جایا کریں. بھلا تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر طبیب کوئی دوا بتائے اور اس کی خاصیت تم سے بیان نہ کرے، یا نجومی کسی آئندہ واقعے پر کوئی حکم لگائے اور اس کی مناسبت تم کو نہ بتائے، تو کیا اس کی بات منظور نہیں کرتے؟ مگر افسوس کہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی علاج فرمائیں اور ان کی مناسبت اور خاصیت نہ بتلائیں تو اس کو منظور نہیں کرتے. اس کا سبب اس کے کیا ہے کہ نجومی اور طبیب تم کے موجودہ زندگی کے متعلق حاجات بتا رہے ہیں اور اس زندگی کے ساتھ تم کو محبت ہے، لہٰذا آنے والی مصیبت یا مرض کی فکر میں اس کی وجہ اور مناسبت پوچھنے کا ہوش تک نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ تمہیں اصل میں دنیا کی زندگی کا فائدہ بتاتے ہیں نا، اور تمہیں دنیا کی زندگی سے محبت ہے، اس لیے تم آرام سے بات سمجھ لاتے ہو. اور وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آخرت کی زندگی کی باتیں بتاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو غفلت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی غفلت سے بچائیں جس کی وجہ سے عبادتوں میں بھی اتباع سنت نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا ایک آخری بات یہ جو بتا رہے ہیں یہ ضرور سن لیں. خاصیت اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا مناسب ہے. ضعیف حدیث ہوتی ہے نا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح نہیں ہے. تو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث جو ہے وہ خاصیت اعمال میں بھی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتے، شریعت کا فقہ کا مسئلہ نہیں نکالتے اگر صحیح حدیث نہ ہو، لیکن اس پہ عمل کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. مسلمانوں کی یہی شان ہے کہ جس امر میں بھی کوئی حدیث وارد ہوئی ہو اس میں بے چون و چراں اقتداء کر لیا کرے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شنبہ اور پنج شنبہ کے دن پچھنے لگانے سے برس کا اندیشہ ہے. ایک محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر قصداً شنبہ کے دن پچھنے لگوائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برس میں مبتلا ہوئے. چند روز بعد ایک شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. مرض کی شکایت کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے. شنبہ کے دن پچھنے کیوں لگوائے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس حدیث کا راوی ضعیف تھا. آپ نے فرمایا کہ حدیث تو میری نقل کرتا تھا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ خطا ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں. یہ سن کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آنکھ کھلی تو مرض کا نشان بھی نہ رہا. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد سو جانے سے عقل جاتے رہنے کا خوف ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب تک اس کو درست نہ کر لے اس وقت تک صرف ایک جوتا پہن کر ہرگز نہ چلے. صحیح ہے نا؟ دوسری حدیث ہے کہ زچہ کہتے ہیں جس کا بچہ ہوا، اول خوراک اس کی تر کھجور ہونی چاہیے، اگر نہ ہو تو خشک کھجور، خشک چھوارا ہی صحیح، کیونکہ اس سے بہتر کوئی غذا ہوتی تو حق تعالیٰ عیسیٰ روح اللہ کے پیدا ہونے پر بی بی مریم علیہ السلام کو وہی کھلاتا. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی تمہارے پاس مٹھائی لائے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، خوشبو لائے تو لگا لیا کرو. اس طرح کچھ بھی طبیب روحانی فرما دیں اس سے مناسبتیں نہ ٹٹولو، بے چون چرا مان لو،
کیونکہ ان امور میں بے شمار اسرار و رموز ہیں اور ان کی خاصیتیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز ہی ہمیں سمجھ آ جائے، یہ پاسبل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ سوچو بس یہ کہ اعتماد ہونا چاہیے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بس ٹھیک ہے، ہم راضی۔ کیا خیال ہے میاں صاحب؟ صحیح ہے؟ جی جی ماشاء اللہ، یہ فرشتے سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، فرشتے نے کم تے لایا۔ حوصلہ افزائی کے لیے صحیح، تھینک یو۔ فرشتوں کو کام پہ لگایا ہوا، چلو خود اسی کرو کچھ۔ اللہ خیر کرے۔ ہمیں اور بڑے کام ہیں، فرشتوں نے کیا کرنا ہے؟ نہ ان کو روٹی کھانی ہے نہ پانی پینا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام چیزیں وقت تھم جاتا ہے اور جو اللہ کی ہے مخلوق وہ کٹھی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ہمارے سلسلے کے 44ویں بزرگ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو فضائل اعمال کے مصنف ہے۔ حضرت شیخ کی پیدائش اپنے آبائی گاؤں کاندھلا ضلع مظفر نگر میں تاریخ 11 رمضان المبارک 1315 ہجری پنج شنبہ کو 11 بجے شب ہوئی۔ اہل محلہ اور متعلقین کو جب اس ولادت کی اطلاع ملی تو فرط مسرت کی بنا پر مبارکباد دینے آئے۔ 7ویں دن والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلا تشریف لائے اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نو مولود کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا کی یہ خواہش اس زمانے کے شرم و حیا اور دینی گھرانوں میں پائے جانے والے ماحول کے خلاف تھی۔ گھر کے اکثر افراد کو اس پر تعجب بھی ہوا، مگر بعض مستورات نے یہ کہہ کر کہا کہ آخر باپ ہے، بچے کو دیکھنے کا جی چاہ گیا، اس میں کیا حرج، باہر بھیج دیا۔ یہ بات صحیح ہے، پہلے باپ کیا بچے کو نہیں دیکھتا تھا؟ عجیب بات ہے نا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے اپنے ہمراہ حجام کو لے گئے، اشارہ پاتی حجام نے بال اتار دیے۔ حضرت مولانا نے وہ بال یہ کہہ کر گھر میں بھیج دیے کہ بال میں نے بنوا دیے، بکرے تم ذبح کرا دینا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دینا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کی حجامت کرائی جاتی ہے، بال اتارے جاتے ہیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی۔ تو آج کل یہ پتہ نہیں چلتا ہے، اس کو نہ وزن کرنے کا آلہ ہے نہ چاندی کا پتہ چلتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بس وہ 20 روپے $20 اگر دے دو تو $20 میں اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ ہاں سیت اس کا بس اس کے اوپر سے پھیر کے بچے کے اوپر سے۔ دوسری چیز میرا یہ خیال ہے کہ باپ فوری طور پہ دیکھے بچہ خوبصورت نہ لگے تو کوئی ایسا ذہن خیال آ جائے تو بیوی نال بھی رنجش ہو سکتی ہے، اس لیے نہیں دیکھتے ہونے، لیکن باپ تو کہنا دیکھا جائے، بلکہ ہاں بالکل پہلے مانگتی انہوں چکاؤ دے تو پاک ہو گئے۔ ہاں بالکل۔ اچھا جی، 2.5 سال کی عمر تک حضرت شیخ کا قیام کاندھلا رہا، یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کا۔ تقریباً 318 میں گنگو آمد ہوئی۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا قیام اس وقت تک حضرت اقدس گنگوئی کے ہاں تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی 2.5 سال کا تھا، حضرت گولڑ کے درخت کے نیچے 4 زانوں بیٹھے ہوتے اور میں حضرت گنگوئی کے پیروں پہ کھڑا ہو کر حضرت سے خوب لپٹتا۔ فرماتے کہ جب میں کچھ اور بڑا ہو گیا راستے میں کھڑا ہو جاتا، جب حضرت سامنے سے گزرتے تو میں بڑی قرات سے بلند آواز سے سلام کہتا، السلام علیکم۔ حضرت بھی عذرائے محبت و شفقت اس لہجے میں جواب مرمت فرماتے۔ گنگو پہنچ کے مظفر نگر کے ایک بزرگ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کے پاس تعلیم و تدریس کا افتتاح ہوا۔ قاعدہ بغدادی انہی سے پڑھا۔ اس کے بعد خاندانی روایات کے مطابق حضرت والد محترم کے پاس قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ ابا جان کی طرف سے یہ حکم تھا کہ روزانہ کا سبق 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کے بعد چھٹی۔ یہ حضرت شیخ کا معمول تھا کہ قرآن حفظ ایسے کرتے تھے کہ اس کو 100 دفعہ پڑھ لو، اس آیت کو۔ اور یہ ابھی بھی لکھا ہے کہ ابھی بھی جو لوگ بڑا پکا حفظ کراتے ہیں وہ اب تو انہوں نے کہہ دیا 50 دفعہ ایک آیت کو پڑھ لو تو پکی حفظ ہو جاتی ہے، لیکن 100 دفعہ میں تو کیا حال ہے۔ حضرت شیخ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا تو خود فرماتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد اماں ناشتہ نہیں دیتی تھی، کہتے قرآن پڑھ لو پھر ملے گا۔ ہاں ہاں، تو پورا حضرت شیخ فرماتے روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے، 6 مہینے تک روزانہ ایک قرآن،
کہتے ہیں قرآن میں غلطی لگ جائے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی غلطی ہوتی کیسے. تو جس نے 6 مہینے قرآن روز پڑھا ہو, روزانہ فجر کے بعد کہتے ہیں میں پڑھتا تھا تو زور تک پورا ہو جاتا تھا, پھر روٹی ملتی تھی, پورا قرآن روز. اب وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں وہ حافظ آئے تھے پچھلے سال, حافظ عثمان اور وہ حسام, یہ لڑکے 12-15 گھنٹے میں قرآن پڑھ لیتے تھے پورا. وہ یہ آج کے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن روز پڑھنا 6 مہینے تک پڑھنا بڑی بات ہے. یہ جب قرآن مجید پڑھتے مہینہ ہوتا ہے, ہاں پونے گھنٹے میں پڑھنے والے ہیں. ہاں پڑھتے ہیں لوگ, 10 پارے پڑھتے ہیں. جب 10 پڑھ سکتے ہیں تو 20 اور بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا میں ایک سپارے کی بات کی. اچھا ایک سپارہ تو کوئی نہیں. ایسے ہوتے ہیں 2-3 شروع ہو جاتے ہیں, ریسٹ کر لیتے ہیں بیچ میں. ہاں ریسٹ بھی ہے نا. اچھا ایک ہوتا ہے جب مطلب مدرسے میں پڑھتا ہے نا تو آخری سال کو کہتے ہیں دورہ حدیث, اس میں تمام حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. 1333 ٹھیک ہے نا, تو 18 سال عمر ہو گئی نا, میں دورہ حدیث کی ابتدا ہوئی. ابن ماجہ کے علاوہ تمام کتابیں اپنے والد محترم سے پڑھی. دوبارہ بخاری اور ترمذی شریف حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے ان کی آمد پہ پڑھی. دورہ حدیث کی تعلیم کے یہ سال بڑی محنت اور انعماق سے پورے ہوئے, اور تمام اسباق میں 2 چیزوں کا بڑا خیال رکھا گیا. ایک تو یہ کہ کوئی سبق کا ناغہ نہ ہو, دوسرا یہ کہ کوئی حدیث پاک بلا وضو نہ پڑھی جائے. اگر اثناء سبق میں وضو کی ضرورت پیش آ جاتی تو ہم سبق رفیق یعنی ساتھی اس کوشش میں لگ جاتے کہ اتنی دیر سبق نہ ہو. اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت شیخ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں. تو یہ اپنا ایک قصہ لکھتے ہیں کہ میں اور میرا مرحوم شریک سبق محمد حسن ان کے ساتھی کا نام تھا, سہارنپوری, دستور تھا کہ ہم میں سے جس کو وضو کی ضرورت پیش آتی وہ دوسرے کو کونی مار کر یکدم اڑ جاتا. دوسرا ساتھی فوراً ابا جان پہ کوئی اشکال ڈال دیتا, اگرچہ اس کی نوبت تو بہت کم آتی, مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ ہو جاتا, اس لیے کہ صحت اچھی تھی, پھر کبھی نہ کبھی ضرورت پیش آئی جاتی. حضرت والد صاحب پہلی مرتبہ میں سمجھ گئے کہ ایک دم ایک ساتھی اٹھتا ہے اور 1 منٹ میں آستینیں اتارتا ہوا بھاگا ہوا آ رہا ہے. اس سے ان کو اندازہ ہو گیا اور اس چیز سے ان کو مسرت بھی ہوئی. تو استاد تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کونی مارتا ہے, بازو چڑھاتا ہے, نکل جاتا ہے, پھر آتا ہے, تو اس کا مطلب ہے. اور اتنی دیر میں دوسرا ساتھی جو ہے نا سوال ڈال دیتا تھا کہ یار یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حرکت بچے کیوں کر رہے ہیں. ایک دفعہ حسن احمد مرحوم میرے کونی مار کر ایک دم اٹھا. اٹھتے ہی میں نے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ فتح القدیر میں یوں لکھا ہے, اور بالکل بے سوچے سمجھے کہا. فتح القدیر جو ہے وہ فقہ کی بڑی اہم کتاب ہے, قدوری کی شرح فتح القدیر بڑی اہم کتاب ہے. تو کہتے فتح القدیر میں تو یوں لکھا ہے, بغیر سوچے سمجھے کا. ذہن میں بالکل بھی نہیں رہا کہ فتح القدیر میں کیا لکھا ہے, لیکن میرے والد صاحب اس فقرے پہ بے ساختہ ہنس پڑے اور کتاب میں نشان رکھ کر بند کر دیا, اور فرمایا جب تک حسن آوے میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں, تمہاری فتح القدیر سے کہاں لڑتا پھروں گا. چھوڑو اس سے کون لڑے, باقی میں سمجھ گیا تمہارا مقصد, یہ لو ویٹ کرتے ہیں اس کا. اور پھر ان کے بڑے حالات ہیں, مسند پہ کب بیٹھے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. حضرت حدث قدس سرو کا ہندوستان میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی بہت کثرت سے معمول تھا کہ جب کبھی کھانے میں یہ سیاکار شریک ہو تو حضرت قدس سرو کوئی بوٹی یا کباب کا ٹکڑا بہت شفقت سے دستے مبارک سے مرمت فرماتے. مجھے تو کبھی اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوا کہ حضرت کی شفقتیں اس سے بہت زائد تھیں, لیکن حضرت رائے پوری نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر بڑا رشک آتا ہے کہ جب حضرت تجھے کوئی چیز کھانے کی مرمت فرماتے ہیں تو پہلے اس چیز کو خوب گھورتے ہیں پھر مرمت فرماتے ہیں. کاش مجھے اس طرح سے گھور کر کوئی کھلاتا. اس کے بعد میں نے خیال کیا تو واقعی حضرت اقدس رائے پوری نے صحیح فرمایا تھا. تو کھانے کے اوپر توجہ ڈال کے جو گھور کے دیتے ہیں نا, اس کے بعد کھانا دیتے ہیں, تو بزرگ جب کوئی چیز کھانے کو دیں تو کھا لینا چاہیے, کیونکہ ان کی خاص توجہات ہوتی ہیں, اس سے بعض اوقات نسبتیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں. فرمایا کرتے کہ میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ زکریا میرا ادب جوتے کے ڈر سے کرتا ہے اور اپنے حضرت کا ادب دل سے کرتا ہے. باپ کی عزت, باپ کا ڈر ہوتا ہے جوتے کا. سن 1344 کا یہ سفر آپ کا آخری حج ہوا, اور اس کے بعد اچھا آپ جو ہیں وہ وہاں پر جنت البقیع میں دفن ہوئے. اور حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے اوجز المسالک, یہ حدیث کی شرح ہے.
تو ترمذی شریف کی غالباً شرح ہے، اور یہ مدینہ کی لائبریری میں نے دیکھی بہت زیادہ جلدوں میں. آپ نے آخری وقت آپ کا مدینہ میں قیام ہوا تھا اور وہاں پر آپ کی اس کتاب کو بڑی مقبولیت ملی، وہاں میں نے دیکھا. اور بھی بہت سے حالات ہیں وہ میں پڑھوں گا. فرمودات اور ارشادات ذرا پڑھ لیتے ہیں. فرمایا ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جو ہماری انتہا کو دیکھے وہ ناکام اور جو ابتدا کو دیکھے وہ کامیاب، اس لیے کہ ابتدائی زندگی مجاہدوں میں گزرتی ہے اور آخر میں فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. اگر کوئی ان فتوحات کو دیکھ کر آخری زندگی کو معیار بنائے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. تو ایک ہوتا بزرگوں کی ابتدائی دور، ایک ہوتا آخری دور. ابتدائی دور میں مجاہدے ہوتے ہیں، پھر آخر میں فتوحات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو ہماری آخر کی زندگی کو، فتوحات کے دور کو دیکھ کے اس کو معیار بنائے تو وہ پھر ہلاک ہی ہوگا، پھر وہ ناکام ہو جائے گا. جو ابتدائی زندگی کو دیکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اپنی جوانی کو یاد بھی کرنا چاہیے جیسے میں. ہاں، تو اس میں کیونکہ مجاہدہ ہوتا ہے، ابتدا میں مجاہدات ہوتے ہیں. آپ نے اب یہ خود فرما رہے ہیں نا کہ آپ ابھی تو مجاہدات ان کے آپ بیتی میں لکھیں، بڑے بڑے مجاہدات سے گزرے، ٹھیک ہے نا. آخر میں یہ وقت تھا کہ مجمع میں آتے تھے تو دور دور تک دیکھنے کا، ہاتھ ملانے کا بھی موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک سے ایک گاڑی، جس گاڑی پہ نظر رکھیں اسی گاڑی میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پیدل جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. کوئی رکشہ کی سواری کبھی مل گئی، کبھی کسی نے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا. پھر ایک وقت آیا کہ گھر سے نکلتے تھے تو کہتے ہیں لائن سے گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، میں جس گاڑی میں چاہتا بیٹھ جاتا. ایک یہ وقت بھی آیا، اتنے عقیدت مند تھے کہ جس گاڑی پہ ڈالتا وہی سعادت سمجھ کے لے بیٹھتا. تو کہیں پہ پھر ایسا بھی وقت آیا. لیکن اگر کوئی یہ دیکھے کہ یار حضرت صاحب کے لیے تو 10 گاڑیاں تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر ٹائم کھانے، ہر ٹائم خدام کھڑے، تو یہ نہ دیکھے، اول زندگی دیکھے جب مجاہدے بھی تھے. فرمایا حدیث میں آیا کہ بہت سے پراگندہ سر غبار آلو جن کو دروازے سے دھکا دے دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. آدمی ریاضت اور مجاہدے سے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پراگندہ حال، یعنی کہ دیکھنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ بیچارے سادے سے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم لاج پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اگر بارش نہ کرنی ہو، وہ قسم کھا لیں کہ اللہ آج قسم میری کرے گا، تو اللہ کر دیتے ہیں. تو بلکہ ایک صحابی تھے برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ برا ان لوگوں میں سے ہے. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کبھی ایسے جنگ کے حالات بن جاتے اور حالات ٹائٹ ہو جاتے، مسلمان نہیں جیت پا رہے، تو برا ابن مالک کو لے آتے تھے، قسم کھاؤ مسلمان جیتیں گے. تو بیچارے پھر وہ قسم کھاتے، مسلمانوں کے دن بدل جاتے. تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو کہتے ہیں یہ کام بندہ ریاضت سے کر سکتا ہے، محنت کرے نا، محنت سے یہ مقام ہم بھی حاصل کر سکتے، کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. محنت کرے، نفس کو مارے. دوسری حدیث میں آیا ہے لا یزال عبادی یتقرب الی بالنوافل، یعنی آدمی نوافل کے ذریعے برابر حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس کے بعد آگے کے مضمون کا خلاصہ یہ، اس کے بعد ہاتھ پیر سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کا راستہ بہت آسان ہے، تجربہ بھی ہے، لوگوں کو دیکھا بھی ہے. تو یہ جو ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا راستہ، یہ بالکل آسان ہے. یہ ارادہ کرنے کی بات ہے اور ہمت. وہ کہتے ہیں نا مردانہ وار نکلنا پڑے گا. ایک دفعہ شیطان کو دھکا دینا پڑے گا، نفس کو غالب کرنا، اس پہ مغلوب کرنا پڑے گا، اس پہ غالب ہونا پڑے گا. اب دیکھو نا، اگر کوئی بہت ہی حسین عورت نکلے سامنے سے، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اس کو نہ دیکھیں، پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے کرے یار، ہمارے تو بہت کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہیں ہوتا. لیکن وہی اگر کوئی سر پہ ایک بندوق رکھ کے کھڑا ہو تو اب تو نے سر اٹھایا نا، تجھے ماریں گے، وہیں تیری شہادت ہو جائے گی. اب جتنی بھی حسین عورت نکلے کبھی بھی نہیں دیکھے گا. کیوں؟ اس کو جان پیاری ہے نا. تو جان پیاری، اس کو پتہ یار یہ میں نے کیا اور ساتھ ہی مجھے گولی پڑنی، تو بندہ نہیں کرے گا. لیکن اللہ کے خوف سے نہیں ایسا کرتا. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمت رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے، لیکن کرتا نہیں ہے. کرتا اس لیے نہیں ہے کہ یار اب نیک ہو گئے تو پھر سارا فن ختم ہو جائے گا. پھر میں کہتے نا جب یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو حکومت دے رہی ہے اس سے خوبصورت دے دیں، تب بھی نہیں دیکھے گا. ہاں نہیں، پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یار اگر یہ گیا تو پھر عیاشی ختم. یہ پھر
ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے ایسی ختم ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل میں ایسی رونق کر دیتے ہیں، دلی ہو جاتی پھر وہ پھر دلی میں ساری رونقیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ دنوں کی ہے. کردہ بندہ. ہاں. فرمایا میرا تجربہ ہے کہ روزے سے قوت آتی ہے، اور غیر رمضان میں فاقے سے ذوف پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کھلاتے اور پلاتے ہیں، تو جس کو اللہ کھلائے اور پلائے اس کے اندر کمزوری ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو رمضان میں بندہ روزے رکھتا ہے، اس سے قوت آتی. غیر رمضان میں بھوکے رہو، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، ویٹ لوز ہو جاتا ہے. فرمایا میرے دوستوں، مالک کے سامنے جھک جاؤ، ساری چیزیں تمہارے سامنے جھکیں گی. صحابہ اکرام کے قصے معلوم ہیں. ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاونی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی، ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور موذی جانور بکثرت تھے. حضرت عقبہ امیر لشکر چند صحابہ کو لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا، ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فإنا نازلون فمن وجدناہ بعد قتلناہ. اے زمین کے اندر رہنے والے جانوروں اور درندوں، ہم صحابہ کی جماعت ہیں، اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کے بعد جس کو بھی ہم پائیں گے قتل کر دیں گے. یہ اعلان تھا کہ کوئی بجلی جو ان درندوں اور موذی جانوروں کو ڈرا گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا کر سب چل دیے. ٹھیک ہے نا. فرمایا حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرو تو اس کو احسان نہیں کر سکتے. یہاں نعمت کو منفرد استعمال فرمایا کیونکہ ایک نعمت بھی تم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک نعمت کے اندر بھی بہت سے فائدے ہیں. نعمت بلیسنگ. یہ دیکھو، یہ بڑے کام کی بات ہے. فرمایا جو چیز دل میں جم جاتی ہے اس کا ذکر آسان ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ سینما دیکھنے والے 2 ٹانگوں پر کھڑے رہ کر صبح کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں بزرگ نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، رات بھر تہجد پڑھتے رہے، تو لوگ اس پہ حیرت کرتے ہیں. اصل ذوق شوق ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو پتہ نہیں، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا ہوگا، سینما کے لیے پوری رات لائن میں لگنا پڑتا ہوگا، ہے نا. انڈین فلماں لگے ہیں نا، لوگ جا کے دوپہر بیٹھ جاتے رات کو 8 بجے. ہاں، تو کہتے ہیں ساری رات سینما کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی حیران نہیں ہوتا. اگر کسی کو یہ کہہ دو کہ وہ عشاء سے لے کے فجر تک تہجد ہی پڑھتا رہا، تو کہتا نہیں یہ کیسے ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذوق و شوق کی بات ہے. فرمایا تم لوگ اللہ اللہ کرتے رہو، مگر یہاں سے جانے کے بعد اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد اب وہ اثرات نہیں رہے. لیکن اگر یہاں کا ماحول اپنے مقام پر قائم کرو تو وہ اثرات باقی رہیں گے. یہاں پر ماحول کا اثر ہے، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. تو یہاں کہتے ہیں وہ ہماری خانقاہ میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ معمولات کرتے ہیں، جب گھر چلے جاتے ہیں تو ہوتے نہیں. کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم کرتے تھے، وہاں نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں وہ سارا ماحول کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ماحول کرو گے، ماحول بنا لو گے تو پھر تم بھی کر سکتے ہو. فرمایا جو کچھ آخرت کے بینک میں جمع کرنا ہے جمع کر دو. بد نظری، بد کرداری، ہر طرح کے معاصی میں علماء اور مشائخ مبتلا ہیں. غیبت کا تو ہم لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں. اعتدال کا 4 باب قابل مطالعہ. چلو یہ کچھ ارشادات بھی ہو گئے، اب انشاءاللہ ذکر کریں گے. اب لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح سے کریں گے کہ یہ لطیفہ قلب ہے. یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے، اس میں سارا جھگڑا اس کا ہے
اس میں اللہ کی محبت جمانی ہے، تو غیر اللہ کی محبت نکالنی ہے۔ جب کہیں گے لا الہ تو یہ نیت کرنی کہ جو دنیا کی محبت نکال کے پیٹھ پیچھے پھینک دی، سر تھوڑا سا اونچا کر کے الا اللہ کی ضرب لگائیں گے کہ اللہ کی محبت دل میں بٹھا لیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے کریں گے۔ تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللهم صل اللهم بارك دعا فرما لیجیے کہ جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے، اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرغ و زمیں، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں۔ اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما اور اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری نفس کو پاک فرما، یا اللہ ہماری سوچوں کو پاک فرما، یا اللہ یہاں پر آج تزکیہ نائٹ کے حوالے سے آئے ہیں، تزکیہ کی نیت سے آئے ہیں، یا اللہ ہماری نیت کو بھی صاف فرما، اور یا اللہ ہماری اس کا اچھے ثمرات بھی عطا فرما، یا اللہ ظاہر باطن کو صاف فرما، یا اللہ اپنا خاص بندہ بنا، یا اللہ اپنا خاص اپنی محبوبیت عطا فرما،
یا اللہ دنیا کی گندی محبت سے اللہ پاک فرما، اور یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، یا اللہ ان کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ اس مسجد میں یا اللہ کو یا اللہ مرکز ہدایت بنا، یا اللہ جو حضرات آج نہیں آ سکے یا اللہ ان کی جو بھی مجبوریاں تھیں یا اللہ ان کو غیب سے پورا فرما، اور یا اللہ ان کو ذوق و شوق کے ساتھ یہاں پہ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کے تمام ظاہری باطنی وسائل کو مہیا فرما، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، یا اللہ اس کو خوب آباد فرما، اور یا اللہ جو ساتھی یا اللہ اس کو آباد کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ ہر قسم کی ضروریات کو یا اللہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ صحت کلی عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں یا اللہ خوب ان کو برکت عطا فرما، ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ اسی طرح سے جس کی جو پریشانی ہم سب کے لیے دعا گو ہیں یا اللہ ان کو عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ من حیث الامہ یا اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما، سرخرو فرما دنیا میں، یا اللہ ان کے ظلم کو ختم فرما، یا اللہ غلبہ سب نصیب فرما، یا اللہ کوتاہیوں کو ختم فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔